جز نمبر 2 سورۃ البقرہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں جز نمبر 2۔ جز نمبر 2 میں قبلے کی تبدیلی آئے گی، اور قبلے کی تبدیلی کے وجہ سے کچھ لوگوں کا ایمان بڑھ گیا اور کچھ لوگوں کا ایمان کم ہو گیا، کیونکہ تبدیلی انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تبدیلی انسان کا ایمان کا لیول بڑھا بھی دیتی ہے، ایمان کا لیول کم بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک معنی میں ٹیسٹ تھا۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کن مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے سے یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا۔ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے، وہی جس کو چاہے سیدھا راستہ بتا دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم سب کو امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارے رسول تم پر گواہ رہے۔ وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، اور یہ قبلے کے بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا، مگر ان پر نہیں گران ہوا جو ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تو تمہارا ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو قبلے کی تبدیلی تھی، جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آسان تھا، کچھ لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ہوئے تھے مدینہ سے، 16-17 مہینے تک جو نماز پڑھے تھے بیت المقدس جیروسلم کی طرف۔ اب یہ جو قبلہ تھا وہ اہل کتاب کے لیے کیا تھا؟ اب کعبہ فیس کرنا، چینج آف قبلہ ان کے لیے بہت زیادہ کرٹیسزم ہو گیا تھا، اور اسپیشلی ہپوکریٹس جو تھے، منافق جو تھے۔ مکہ میں کیا تھا؟ یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے۔ یہاں پر کیا ہے؟ منافق کیا ہے؟ اپیرنٹلی نظر نہیں آتا جب تک کہ اس کے بارے میں نہ معلوم ہو، مطلب وہ دکھاتا نہیں کہ وہ منافق ہے۔ تو سیقول السفہاء کیا ہے؟ جو بیوقوف لوگ ہیں، جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کیا تھا کہ اب یہ بیت المقدس کو کیوں نہیں فیس کر رہے ہیں، کیوں قبلے کی تبدیلی ہے، اور یہ عبادت جو کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی ہوں گی، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 143 سورہ بقرہ جز نمبر 2 کر رہے ہیں، پارہ 2۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسط مطلب درمیان والی امت کی بات ہو رہی، اور جس پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وٹنس کرے، میسنجرز کو بھیجے، اور قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور کس طرح ہم کو میسنجر کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ سارے چیزیں کیوں ہیں؟ جیسے سورہ ملک میں بھی بتایا گیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم اچھے عمل کرو۔ ہمارا اس دنیا میں کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، لیکن جو لوگوں کے لیے یہ چیز آسان ہے، نماز ہو، قرآن ہو، اللہ کا حکم، جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت نرم دل اور معاف کرنے والا۔ آگے فرمایا جاتا ہے، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتائی بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو ہم منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ اپنے چہرے نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کے یعنی مسجد حرام ہی کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کے تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ تو اب اس سے پہلے جو 16-17 مہینے جس طرف بیت المقدس کے طرف نماز بھی پڑھے تھے، کیا وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی؟ یس، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ آیت نمبر 145 to 148 سورۃ البقرہ۔
اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کرے اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تمہارے قبلے کو اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وہی آنے کے، تو تم بھی یقیناً ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ یہاں پر وہی جو ریولیشن آ گیا، اس کے باوجود بھی اگر بیت المقدس جیروسلم کی طرف ہی فیس کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ظالموں میں سے ہے، کیونکہ من علم کیا ہے؟ کس علم کی بات ہو رہی یہاں پر؟ بات ہو رہی قبلے کی تبدیلی کی۔ اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالم میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 146 سے 150 سورۃ البقرہ۔ جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اہل کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس کی بات ہو رہی، یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو ہم کس طرح جانتے ہیں؟ یہاں پر اولاد کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ اولاد کو دور سے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، ان کی خوشبو سے، ان کی اپیئرنس سے۔ کیا کوئی اگر بلائنڈ ہے پیرنٹس، کیا وہ اپنے بچے قریب آئے تو نہیں جانتے؟ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، وہ ابھی آنے والے تھے اور یعقوب علیہ السلام کیا بولتے؟ I could smell Yusuf. That's how the محبت will be with the parents and the children. اور بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں، اگر خوب جانتے ہیں تو ان لوگ کیسا جانتے تھے تورات اور انجیل اور رسول آنے کی بات؟ جیسا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو اپنی اولاد کو جیسا جانتے ویسے ہی ان کو معلوم تھا کہ پروفٹ آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حق اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہے، سو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ تو اب کیا بول رہے ہیں کہ تم اس کے وجہ سے شک شبہ مت کرو۔ اہل کتاب کو یہ بات بیان کی جا رہی، کیوں شک شبہ کی بات ہو رہی؟ کیونکہ اہل کتاب ہر بات میں یہ چاہتے تھے کہ کس طرح ان کی بات کو نہیں ماننا، ہر بات میں کس طرح انکار کرنا، تو یہاں پر بھی وہ انکار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب کوئی انسان حق کی بات نہیں ماننا چاہتا تو وہ ہر بات میں وہ کچھ نہ کچھ باتیں نکالتا، تو ان لوگوں کا بھی کیا تھا؟ حق بات کسی طرح ماننا نہیں چاہ رہے تھے، اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنے منہ کرتے ہیں، تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگین یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہیں پر بھی ہو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیے فرض نماز کے لیے this is the key thing, that is you have to do the آیت نمبر 150، اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنے چہرے نماز میں مسجد الحرام ہی کے طرف رکھا کرو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے تم نماز میں اسی طرف رکھا کرو، تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہے تو تم سے کوئی اندیشہ نہ کرو۔ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو قبلہ ہے ہم سب ایک ہی قبلے کو فالو کرتے، ایک ہی قرآن کو فالو کرتے، یہ کیا ہے؟ ایک ریلیجن ہے، ایک قبلہ ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتائے، مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنے انعام پورے کروں اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اب قبلے کی بھی تبدیلی ہوئی، یہود کے ڈر میں مت آ جاؤ۔ آیت نمبر 151 سے 155، جس طرح ہم نے تم لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے اور جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہے، تم کو پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب الہی سکھاتا ہے اور حکمت کی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہ جانتے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 151 ہے نا، ایسے سملر آیتیں اور بھی رہیں گے جہاں سورہ جمعہ میں ہیں، سورہ بقرہ میں بھی 129 آیت تھی اسی طرح سے ملتے ہوئی۔
تو اس میں کیا بتایا ہے کہ رسول آنے کا مقصد کیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرنے کی بات ہو رہی، وَيُزَكِّيكُمْ پاکیزہ کرنے کی بات ہو رہی، پاک کرنا اپنے نفس کو، جیسا رمضان میں ہم زکوٰۃ دے کے مال کا تزکیہ کرتے اور اپنے نفس کا تزکیہ کیسا کرتے، روزہ رہ کے اپنے آپ کے اندر جو بھی امپیورٹی ہے نکال رہے ہیں۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا رکنا، ہر بری بات سے رکنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور علم، کتاب کا علم کی بات ہو رہی، قرآن اور سنت کی بات ہو رہی، حکمت کی بات میں قرآن اور سنت کی بات ہو رہی، علم میں کیا ہے، جو قرآن کی جو کتاب بھیجی گئی، کون سی کتاب ہے، قرآن کی بات ہو رہی۔ تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو، میں اور ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں پر فَاذْكُرُونِی مطلب جو یا کے نیچے کسرہ آیا، زیر آئی، اس کے وجہ سے کیا ہے، مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم شکر گزار بن جاؤ، ولا تکفرونی نا شکرے نہ بنو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو۔ پہلے بات ہو رہی ہے صبر کی، اور صبر کے بغیر کوئی کام ہو سکتا، صبر کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی، صبر سے سکون سے آپ کو نماز پڑھنا پڑتا، کوئی ہیسٹینس سے نماز نہیں ہوتی، ایسی نماز آپ کے منہ پہ ماری جاتی۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کے لیے فرم ڈٹرمنیشن ہونا پڑتا، صبر کے لیے بہت اپنے آپ کو باندھنا پڑتا۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ ہے، زندہ ہے، لیکن تم اپنے ان حواس سے اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا، جو لوگ ان دا وے آف اللہ نکلے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کس طرح اللہ تعالیٰ شہید کا آنر کی بات ہو رہی، برزخ میں بھی آخرت میں بھی، اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں میں نقصان سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم باشرط صابرین کو، تو بشارت کیا ہے یہاں پر، بشارت خوشخبری کو بولتے ہیں۔ تو کس کے لیے خوشخبری ہے، جو صبر کریں گے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور کب خوشخبری ملتی، جب یہاں پر جو کنڈیشنز بتائے گئے ہیں وہ کنڈیشنز پہ آپ کو پورا اترنا ہے، اگر وہ کنڈیشنز پہ آپ پورے اتر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ ملیں گا۔ اور صابرین ہی تو ہے جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت ہوگی، اور عام رحمت بھی، اور یہی تو اپنے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے نا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آنر کرے، ان کے لیے بہت زیادہ ریوارڈ ہے، لیکن کمپلیٹ صبر کرنا ہے اور مکمل صبر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہیسٹینس میں، جلد بازی میں صبر کھونا نہیں ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 158، بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے، اور جو خوشی خوشی کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کے خلوص نیت کو خوب جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 158 میں کیا بتا جا رہا، صفا اور مروہ میں کس طرح یہاں پر ریچولز آف حج ہے، عمرہ ہے، اس کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 158 میں۔ اور یہ جب ہم جاتے ہیں صفا اور مروہ میں دیکھتے کہ جو بی بی ہاجرہ جس طرح رن کرے تھے، وہ جگہوں پہ نشان لگا دیا گیا تھا کہ کس طرح، اور وہاں پر تھوڑا سا ہم تیزی سے واک کرتے، جو ہماری نازل کردہ آیتوں کو جو خوب واضح ہے اور راہ بتانے والی ہے، چھپا کر رکھتا ہے، باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں۔
ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 159 میں مطلب آپ کے پاس نالج آ گئی، اہل علم ہیں آپ، پھر بھی نالج کو چھپا رہے ہیں، اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے 163 میں۔ اور تم سب کا معبود تو ہے ہی وہ معبود تنہا، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 163 میں بتایا جا رہا ہے اللہ ایک ہے، اسی کو مانو، وہی آپ عبادت کے لائق ہیں۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کا بنانے میں اور یک کے بعد دیگر رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے فائدے کی چیزوں کو لے کر، اور بارش کے پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کر دیتا ہے جو خشکی پڑتی تھی، اور ہر قسم کے حیوانات مینز اینیملز جو ہے اس میں پیدا کر کے پھیلا دیا، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ دیکھیں آیت نمبر 164 میں کیا بتایا جا رہا ہے، کس طرح کریشن ہے، زمین آسمان، رات دن کا تبدیل ہونا، واٹر سائیکل بتایا جا رہا ہے۔ یہ کئی سال پہلے قرآن میں مینشن کیا گیا ہے، لیٹر آن ہم جب سوشل میں پڑھتے کہ اچھا یہ ایسا واٹر سائیکل ہوتی، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ آلریڈی بتا دیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوائے دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور مومنین تو اللہ سے ہی قوی محبت رکھتے ہیں۔ کاش یہ ظالم مشرکین جب کوئی دنیا کی مصیبت دیکھ لیتے تو اس وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کی تو ہے، اور یہ بھی مان لیتے کہ آخرت میں تو اللہ کا عذاب اس عذاب سے زیادہ شدید ہے۔ اب یہاں پر مشرکین جب بھی کوئی کلیمٹی آتی پہچان لیتے کہ اچھا اللہ ہی ہے۔ ایون ڈیفیکلٹیز میں دنیا میں بھی اتباع کرنے والے کافرین کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں، جیسے کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو گئے۔ اللہ اسی طرح ان کی بات بدعملیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھا دے گا۔ تو اب یہاں پر 167 میں کیا بتایا جا رہا ہے، جو لوگ غلط لوگوں کو فالو کرے، اب اس کا بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے وجہ سے وہ غلط فٹ سٹیپس فالو کرے اور ڈیویٹڈ ہو گئے، اگر ان کو موقع ملا تو اس کو کریکٹ کر لیں گے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے نہیں۔ اے لوگو تم وہ چیزوں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہے کھاؤ اور برتو، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، تو شیطان کیا ہے، اوپن اینیمی ہے۔ مینی ٹائمز چلڈرن کیا بولتے کہ آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، بچوں پہ بھروسہ کرتے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگین اینڈ اگین مینشن ہے کہ شیطان از این اوپن اینیمی۔ اور لاسٹ کے جو خل کے سورے ہے موعظتین جو کہا جاتا ہے، فلق اور ناس، کیوں؟ کیونکہ وسوسے ڈالتا شیطان، بار بار ڈالتا، ایک بار ڈال کے خاموش نہیں ہوتا، تو شیطان از این اوپن اینیمی۔ تو یہاں پر دو رولز بتائے 168 میں، وہ فرسٹ کیا ہے، حلال کھاؤ، لافل کھاؤ، سیکنڈ کیا ہے، طیب کھاؤ، مطلب اچھا بھی ہے نا، صاف ستھرا بھی رہنا اور ڈیلیشیس بھی رہنا۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ بس ایسی کھانے کے لیے نہیں، کھانا بھی ڈیلیشیس ہونا اور آپ کے لیے سوٹیبل ہونا ہیلتھ کے لیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور دوسری دعا کیا ہونا چاہیے، یہ علم کے ساتھ رزق طیبہ، ویسے ہی حلال رزق کے لیے بھی دعا کرنا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی من فضلک عمن سواک۔ تو اللہ سے دعا کرنا اور کوشش بھی کرنا کہ حلال ارننگ ہو اور حلال ہی ہم کھائے، اور بچوں کے پیٹوں میں بھی حلال ہی جائے۔ آیت نمبر 171 سورہ بقرہ، اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسے چیزوں کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوائے کچھ سننا
سکے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکے. تو یہ جو لوگ جو کافر ہیں نا، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. تو ان کی مثال کیا دی جا رہی ہے؟ کیا ہے؟ اندھے، بہرے، گونگے. مطلب یہ اللہ کے وے میں یہ چیزیں نہیں یوز کر رہے ہیں. آیت نمبر 172 سورہ بقرہ. اے مومنو تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. تو اب آیت نمبر 172 میں بتایا جا رہا ہے کہ طیب کھاؤ. ویسے ہی سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں بھی بتایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا طیب کھاؤ اور اچھے عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مومن ہنی بی کی طرح رہتا، شہد کی مکھی کے جیسا. وہ شہد کی مکھی کیا کرتی؟ اچھے چیزیں کھاتی اور شہد پروڈیوس کرتی، اور کوئی گندی چیز پہ نہیں بیٹھتی. گندے شہد تو گندا کڑوا کبھی بھی نہیں رہتا. تو ویسے ہی ایک مومن بھی ویسی کرنا ہے. شکر کے 3 لیولز ہے، ایموٹ، ایکسپریس اور ایکسرسائز. مطلب کس طرح، میننگ ایموشنز کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری ہے دل میں، آپ کے دل میں شکر گزاری ہونا. سیکنڈلی کیا ہے؟ وربلی، دل سے جب شکر ہے تو آپ منہ سے بھی شکر ادا کرو، اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی. تھرڈلی کیا ہے؟ اس کو گریٹیٹیوڈ کو ایکسرسائز کرو. چاہے اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی اولاد ہے، تو منہ سے بھی کہو. ہمیشہ کرپ کرنا، غلط باتیں کرنا، یو شوڈ ہیو ایموٹ، ایکسپریس اینڈ ایکسرسائز. آیت نمبر 173 سورہ بقرہ. اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور نیز جس چیز پر اللہ کے سوائے دوسروں کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، البتہ جو ناچار ہو جائے. مطلب بالکل آپ محتاج ہو گئے، کوئی اور کھانے کی چیز نہیں ہے، باشرط یہ کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. اس کے بعد یہ بھی چیز بتا دی ہے کہ دیکھو کہ خون ہے، خنزیر ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ جو بھی ذبح کرتے وہ نہیں. اب جو فاتحہ درود کر کے کوئی چیز لا کے دیتے نیاز کا، وہ نہیں کھانا ہے، وہ غیر اللہ کا کھانا ہے، منع کرنا ہے. بے شک جو اللہ کی کتاب سے ان آیتیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائی ہے اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. تو اللہ نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کا گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ہے. تو 175 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے. آیت نمبر 177. اب یہ لیس البر ان تولو، یہ آیت البر بھی کہا جاتا. رائچیسنس، نیکی کیا ہونی چاہیے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنا منہ مشرق یا مغرب کو کر لو، لیکن نیکی دراصل یہ ہے کہ جو اللہ پر پورا پورا یقین لائے اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، اور مال جو ان کو بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافرین مطلب جو ٹریولر ہے کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے. اب یہاں پر مسافر جو ہے نا، چاہے وہ ملینئر ہے، جب وہ ٹریول کرتا وہ بھی کیا رہتا، اس کے پاس دیٹ مومنٹ آف ٹائم کچھ نہیں رہتا، اس کو بھی ہیلپ کرنا پڑتا. اور یہاں پر غلام کو آزاد کرنا، تو آج کل تو کوئی غلام نہیں ہے، لیکن کوئی ڈیٹ میں ہو سکتا، یعنی کوئی قرضے میں ہو سکتا، اس کا قرضہ چھڑا سکتے. نماز برابر پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، جب عہد کرے تو اس کو پورا کیا کرو، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کرو، اور ثابت قدم رہا کرو. یہی تو ہے جو سچا ہے، اور یہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو آیت نمبر 177 میں یہ ساری چیزیں بتا دیے گئے ہیں. رائچیسنس میں کیا ہے؟ آپ ایسٹ یا ویسٹ کو فیس کرنا نہیں ہے. رائچیسنس کیا ہے؟ آخرت میں بلیف کرنا، فرشتوں میں بلیف کرنا، سارے پروفٹس میں
اور خرچ کرنا، ایون دو آپ کو ضرورت ہے پھر بھی آپ خرچ کر رہے ہیں. کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں؟ ریلیٹیوز، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہے، آپ کو لوگوں میں یا واٹس ایپ گروپس میں خرچ کر کے لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، لوگوں کے اندر نام نہیں کرنا ہے. رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار آپ کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، دکھ بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ان پہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ رشتہ دار کو دینے کا ڈبل ریوارڈ ہے. ایک تو رشتے کا ریوارڈ ملیں گا اور دینے کا ریوارڈ ملیں گا. آرفنس پہ ہے، نیڈی پہ ہے، ٹریولر پہ ہے، جو پوچھے جو نہ پوچھے، فریئنگ اے سلیو ہے. پھر نماز زکوٰۃ کی بعد میں بات ہو رہی اور اپنے عہد پورے کرنے کی بات ہو رہی. اور پھر پاورٹی ہو، ہارڈ شپ ہو، تو اللہ کی رائچیسنس، یہ ساری چیزیں بیان کیے گئے ہیں. آیت نمبر 179. اے فہم رکھنے والوں، یہ قانون قصاص تمہارے جان بچانے کے لیے ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرتے رہو گے. اب قصاص کیا ہے؟ کیوں رکھے قصاص؟ کہ اگر کسی کا مرڈر ہو گیا، وہ اس کے لیے جو اس کے گھر والے ہیں، اگر انہوں چاہے تو معاف کرے، چاہے تو بلڈ منی لے، لیکن آگے پھر بتایا جاتا ہے بہتر ہے کہ معاف کر دے. تو ایسے کئی قصے ہوتے ہیں جس میں سامنے سے لوگ آ کے مرڈر کرتے، لیکن فار دا سیک آف اللہ معاف کر دیتے، کیونکہ ہم لوگوں کو جب معاف کریں گے اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گا. لیکن قصاص کیا ہے؟ اگر کوئی زیادتی ہوئی، وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انصاف کے لیے رکھے کہ ان کے گھر والوں کو پورا حق ہے، معاف کرے یا نہ کرے، بلڈ منی لے کے معاف کرے یا نہ کرے. تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکہ چھوڑنے والا ہو تو والدین اور دیگر اقربا کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر جائے. یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے. آیت نمبر 180 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وصیت کرو. یہ وصیت بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، یہ کرنا چاہیے اور ایون وربلائز بھی کرنا چاہیے. اور جسٹ ناٹ اونلی زمین ہے، جائیداد ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے لاسٹ ریچولس، اسپیشلی اگر بددین مشرک لوگ ہیں جو غلط غیر اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ان کو بتا کے جانا چاہیے کہ لاسٹ ریچولس میں ایسی کوئی چیز مت کرو جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، ورنہ یو ول بی آنسربل. آپ نوٹ بھی لکھ کے جا سکتے. آیت نمبر 182. البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی کا یا کسی جرم کا ارتکاب کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں سے آپس میں مصلحت کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب سمجھیے کہ جو وصیت کرے انہوں کچھ غلط کر کے گئے تو اس میں کوئی میک چینجز کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، شریعت کے حساب سے کر رہے ہیں، تو وہ اوکے ہے. اے مومنوں، تم پر روزے فرض کر دیا. آیت نمبر 183 آنورڈز روزوں کی فرضیت کے بارے میں آیتیں ہیں، آنے والے آیتوں میں بھی مینشن کیا گیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل ہونا ہے، متقی بن جانا ہے، ویٹ لوز کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، نہ کہ کوئی اور ریزن سے، صرف اور صرف تقوی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. روزے کے چند دن ہیں، مطلب اونلی ایامن معدودات، اونلی فیو نمبر ڈیز. کتنے ہیں؟ 29 اور 30. روزے کے چند دن ہیں، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کرو. اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے. اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے. اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے. آیت نمبر 184 میں کیا بتایا جا رہا کہ یہ فیو نمبر ڈیز ہے، روزہ رکھو، لیکن سفر میں ہے، لانگ جرنی ہے، 24 آورز، آپ کو رات دن کا بالکل پتہ نہیں چلتا ایک کانٹیننٹ سے دوسری کانٹیننٹ، تو اٹس ریئلی ہارڈ.
تو بعد میں اس کو میک اپ کر لو، کمپلیٹ کر لو. اور پھر آپ کے اوپر ہارڈ شپ نہیں ہے اور آپ بیمار ہے، بوڑھے ہے، پریگننسی ہے، آپ بچوں کو دودھ پلا رہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ اس کے لیے فدیہ بھی ہے. کچھ بیماری ایسی ہو سکتی، لاسٹ لانگ ہو سکتی، اس کے لیے اگر آپ دے رہے ہیں فدیہ، دیٹس فائن. لیکن پرسن ٹو پرسن ویری ہوتا کہ اگر بعض وقت ٹیمپرری کوئی چیز بیماری ہو سکتی، اس کے لیے آپ دیٹ 1 ڈے یا 2 ڈے آپ نے رہے، پھر وہ آپ کو میک اپ کرنا ہے. ایون جو فیمیلز کے، لڑکیوں کے، عورتوں کے جو روزے چھٹ جاتے 8-10 روزے پیریڈ کی وجہ سے، اس کو میک اپ کرنا ہے. لیکن اگین جس کے اندر یہ شرط ہے، مطلب یہ طاقت ہے، اور فدیہ تو آپ دے دیجئے، لیکن بعد میں کوشش کریے اس کو رہنے کی اگر آپ کے اندر طاقت ہے. روزوں کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن مجید اتاری گئی ہے. شہر الرمضان الذی انزل فیہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کیا ہے روزوں کا مہینہ کیوں اتنا مبارک ہے؟ کیونکہ قرآن مجید اترا اور یہ ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہے، اور جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے. کیا ہے؟ فرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو، اس کو چاہیے اس مہینے کے پورے روزے رکھے. جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کر لے. جو اس لیے پریویسلی آیت میں بھی آپ دیکھیں اور ابھی بھی، اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بنو. تو اب سمجھیے کہ پورے آپ کے روزے کمپلیٹ ہو گئے، تو اللہ کا شکر ادا کرو. تکمیلو تکمیل سے ہے، عدتا مطلب جو بھی آپ کے روزے تھے، ولیتکبروا اللہ، اللہ کا بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے، ہدایت دیے. کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب یہاں پر بتا رہی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں. تو جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جاتا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ از ویری نیئر. لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ عرش پہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہر کسی کے اندر اللہ بستا، نہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اور حدیث میں بھی آتا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں. میں تو دعائیں مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، جبکہ وہ دعا کرتے تو بھی میرے حکم کو مانے اور عمل کرے اور مجھ پر پورا یقین کرے، تاکہ وہ نیک راستے پائے. کیوں یہاں پر کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آنسر کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس 24/7 آپ کی دعائیں آنسر کرتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، نہیں مل سکتے، یا نیٹ ورک نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ تعالیٰ جواب دینے والے ہیں. فَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت کا راستہ پا جاؤ. اور ہم کو چاہیے رائٹ فرام دا بگننگ، فرام دا سورۃ الفاتحہ، وی آر آسکنگ فار دا ہدایت. تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے. 187 آیت میں کیا ہے؟ ایکسکیوز می، کیا پہلے لوگ چھپ کے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ چھپ کے آپس میں ملتے تھے ہسبینڈ وائف. اور اب جب یہ حکم آ گیا کہ رات میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، اینڈ آف کورس وین ڈیورنگ دا ٹائم آف دا روزہ، وہ ٹائم پہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کوئی انٹیمیٹ نہیں ہونا ہے. لیکن ایک حدیث میں آتا، ایک نوجوان پوچھتا کہ کیا میں اپنی بیوی کو حق کروں، کس کروں؟ تو اس کو منع کرتے. ایک بوڑھا انسان پوچھتا تو بولتے اوکے، یس. تو کیوں ایسا بولتے؟ کیونکہ ایک بوڑھا شخص اتنا انٹیمیٹ نہیں ہو سکتا اور وہ اپنا کنٹرول کرے گا، لیکن ینگ ایج میں بہت زیادہ کیریڈ اوے ہو سکتے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کرتے تھے، کس کرتے تھے، بٹ ہی ہیز دا کنٹرول. تو یہ حدیں ہیں، اس کو کراس نہیں کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو فدیہ دینا ہے. پہلی تو بات کوشش کرنا کہ یہ کراس نہ کرے. تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے. رات
is okay, not in the daytime. وہ تمہارے لباس ہے، مطلب وہ تمہارے لیے کیا ہے، گارمنٹ ہے، اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے. مطلب بیفور حکم کے ان لوگ جیسے رات میں جاتے تھے اور ان کو میک شور نہیں تھا کہ یہ الاؤڈ ہے یا نہیں. سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا. تو دیٹ ٹائم ایون دو یو وینٹ اینڈ ڈیڈ اٹ، اللہ از غفور الرحیم. اور تم سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کرو. تو یہاں پر کیا ہے، الاؤنس ہے. اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ایز سون ایز دا فجر کا ٹائم اپروچ ہو رہا، اسٹاپ ایٹنگ اٹ. پہلے کیا کرتے تھے، ان لوگ اذان دے کے انفارم کرتے تھے کہ اب یہ فجر کا ٹائم شروع ہو رہا، تو دے وڈ اسٹاپ ایٹنگ. تو آپ بھی 5 منٹ 10 منٹ پہلے فجر کے ٹائم سے اسٹاپ ایٹنگ. پھر تم روزے کے رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو. تو پھر یہاں پھر احکامات اعتکاف کے بتا رہے ہیں. ایک تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں کرنا، 3 دن ہو 10 دن ہو، اور مینس کے لیے الگ انتظام رہتا، عورتوں کے لیے الگ انتظام رہتا. یہ اللہ نے حدیں لگائی ہے، ان کے قریب نہ جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے. تو اب اعتکاف میں کھانا پہنچا سکتے، لیکن ضرورت کے اتنا ہی بات کرنا ہے، اس سے زیادہ دنیاوی کوئی چیز بھی نہیں کرنا ہے. جب اعتکاف کے لیے جب بیٹھے، یہ نہیں کہ آپ فون ایکسس کر رہے ہیں، لوگوں سے گپ شپ کر رہے ہیں. اعتکاف کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. اور ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ اس کو جانتے بوجھتے حاکموں کے پاس سے نیت سے پہنچنے کے ناجائز طور پر لوگوں کا مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ. تو یہاں پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، کسی کے مال کو ناحق مت کھا جاؤ. اب پھر نا چاند کے بارے میں پوچھتے ان لوگ سوال، چاند کیسا گھٹتا بڑھتا، اور چاند کی تاریخیں جو ہے کس طرح اس لحاظ سے، جیسے روزے بھی ہم رہتے تو کیا ہے، لونار کیلنڈر چاند کے حساب سے رہتے. اسی لیے کیا ہوتا، آہستہ آہستہ لونار اور سولار کیلنڈر میں آپ چینجز دیکھے ہوں گے، روزے کے دن بھی ہٹتے جاتے، ڈیفرنٹ سیزنز میں آ رہے. اور یہاں آیت نمبر 191 میں دیکھیے، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم کو پاؤ. اب یہ نا کیا کرتے، کچھ لوگ کچھ آیت کا حصہ پڑھ لیتے اور کچھ نہیں پڑھتے، اور اس کو غلط اس میں فریز کرتے. جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل سے کہیں زیادہ شدید ہے. اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا. ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑے تو تم بھی ان کو قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ کہیں پر دکھتے ہی ان کو مارنا نہیں ہے. خانہ کعبہ کے اطراف میں اٹس ناٹ الاؤڈ. اگر ان لوگ لڑ رہے ہیں دیٹ مومنٹ آف ٹائم اٹس مینشن، اور اس کا ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے بعد میں، جس میں ڈیٹیل میں تفسیر ہے. اب یہاں پر صرف کیا ہے، ہم تھوڑی سی تشریح بیان کر رہے ہیں اور آگے بڑھ جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جسٹ پارے سے گو تھرو کر رہے ہیں، پورا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. اب یہاں پر پھر الشہر الحرام جو احترام کے مہینے ہیں، 194 میں کیا بتایا جا رہا ہے، جو سیکریٹ منتھس ہے، جو سیکریٹ منتھس ہے اس میں فائٹنگ منع ہے. احترام کا مہینہ جو ہے اس میں جو 4 سیکریٹ مہینے ہیں، وہ ادب کا مہینہ ہے، اس میں زیادتی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، فساد نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کیے گئے ہیں. آیت نمبر 197 میں اب حج کے مہینے کے بارے میں بتایا جا رہا. حج کا مہینہ تو متعین ہے، ان کو سب جانتے ہیں. تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے تو ان دنوں میں نہ عورت سے جماع صحبت کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور اپنے ساتھ راستے کا خرچہ ضرور لے جاؤ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ کی پرہیزگاری ہے. تم مجھی سے ڈرتے رہو. آیت نمبر 197 بہت امپورٹنٹ ہے. کیا بتایا جا رہا ہے،
حج میں جب جا رہے ہیں، الحج شہر معلومات کیا ہے، حج کے جو مہینے ہیں اس میں جا کے حج کرو، لیکن کوئی ایسی بات مت کرو، انڈیسنٹ ٹاک، انڈیسنٹ بیہیویئر، جدال، جھگڑا کرنا، یہ نہیں کرو. اور ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بھی فوربیڈن ہے ڈیورنگ دا حج. اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو. مطلب حج پہ گئے اور وہاں پر کچھ بزنس بھی کریں، دیٹس اوکے ہے. یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو، اللہ کا ذکر کرو. ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض نا واقف تھے. تو جو طریقہ بتایا گیا ہے، مزدلفہ میں جا رہے ہیں، عرفات میں جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنے کا ہے، وہ سارے ریچولز کرو. پھر تم وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہو، اور اللہ بخشش مانگو. بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. اب پھر آیت نمبر 200 میں بتایا جا رہا سورۃ البقرہ، اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کرتے آئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض شخص دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کو اس دنیا میں دے دیجئے، ایسے لوگوں کے آخرت میں حصہ نہیں. تو بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہارے فادرز بھی دعا کرے، لیکن ایسا نہیں کرو کہ صرف دنیا کی دعا کر رہے ہیں. لیکن دعا کا جامع طریقہ کیا ہے؟ 201. اور یہ دعا ہم فرسٹ دعا آئی تھنک ہم لرن کرتے جب چھوٹے رہتے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس طرح دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمت اس دنیا میں بھی نواز اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما اور دوزخ کی عذاب سے نجات دے. انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ کو بہت جلدی حساب لینے والا ہے. آیت نمبر 205. اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے اور انسانوں اور جانوروں کی نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ تو فتنے انگیز کو پسند نہیں کرتا. تو اب جو فتنہ ہے نا وہ پسند نہیں ہے. واللہ لا یحب الفساد، جو فساد، چیزوں کو خراب کرنا، توڑنا، خراب کرنا، یا ایون لوگوں میں لڑائی جھگڑے لگانا، ایسے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں منع کیے گئے ہیں. 208 میں اے مومنو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب یہاں پر 208 میں کیا بتا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کیا مخاطب ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مطلب کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کرو اسلام کو، کچھ چیزیں مان لے رہے ہیں، کچھ چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو آیت بتائی تھی کہ شیطان از این اوپن اینیمی، پھر وہی ورڈ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے. آیت نمبر 210 میں کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائے بانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئے اور کام تمام کر دیا جائے اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کے طرف ہے. آیت نمبر 211 میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہے، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دی تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. دیکھیے بیک اینڈ فورتھ یہ سارا قصہ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ان لوگ بیہیو کر رہے تھے، اور یہ پرسیکیوشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شدید کر رہے تھے. دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے. دیکھیے یہاں پر کلیئرلی بتا رہا آیت نمبر 212، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حیات الدنیا، جو حیات الدنیا ہے، ایک دنیا ایک معنی میں ایڈورنمنٹ بنا دیا،
ان کے لیے ایک خوشنما بنا دیے، بیوٹیفائی کر دیے، اور مومنوں کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے حساب دیتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں لوگ مذاق اڑاتے، چاہے عبایا پہنو یا آپ اپنے آپ کو اچھے سے کور کرو یا داڑھی رکھو، یہ آسان نہیں ہے۔ جو انسان ینگ ایج سے بچے جب داڑھی رکھتے، کیا ہے وہ نفس الجہاد ہے ایک معنی میں، اپنے آپ کو اس طرح سے کور کر لینا۔ ہر انسان چاہتا کہ میں اچھا دکھوں، لیکن یہ اچھے دکھنے میں ان کا کرائٹیریا کیا رہتا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور عورتوں کا بھی کرائٹیریا، بچیوں کا بھی کیا رہتا کہ نہیں، ہم اپنے آپ کو کور کرنا، کیونکہ ہم کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ آیت نمبر 215 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کرے۔ کہہ دو، جو کچھ مال تم خرچ کرتے ہو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافرین پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہے۔ جو تم نیک کام کرتے ہو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 215 میں بھی کیا ہے کہ اگین بتایا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کرنا، تو رشتہ داروں کی بات آئی، پھر اس کے بعد پورا لسٹ گوز آن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ کہہ دو، ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا، مطلب وہاں کے رہنے والوں کو، اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ کے کام ہیں جو یہ کفر کرتے ہیں، اور فتنے انگیز تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اگر ان میں اتنی سخت ہو جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے وہ مر گئے تو وہ کافر ہی مرے۔ تو مطلب اگر دین سے پھر گئے اور اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرے تو وہ کافر ہی ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے ایسے لوگوں کا مطلب؟ مسلمان تھے، پھر اس کے بعد ان کی صحبت ایسی ہوئی یا ان کا اسپاؤس یا ان کے بچے نان مسلم ہو گئے، وہ بھی پک اینڈ چوز کرنے میں ہی رہ گئے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے، زندگی ایسی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے، اور یہی لوگ دوزخی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو اسی لیے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا بار بار بات یاد آتی، کس طرح وہ کہتے تھے کہ میری پروجنی کے بارے میں کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو نائب بنا رہی تو بولتے کہ واٹ اباؤٹ مائی پروجنی، میرے بچوں کے بارے میں، بیکاز ہی واز سو کنسرن اباؤٹ ہز پروجنی، اور دعا بھی کرے تھے آپ۔ آیت نمبر 220، دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو، اور وہ تم سے یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والے کون ہیں اور درست کرنے والے کون ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 222 سورۃ البقرہ۔ اب یہاں پر 222 میں پیریڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا، تو پیریڈ کیا ہے؟ ایک معنی میں تکلیف ہوتی، کس طرح وہ ٹائم گزرتا، لیکن پیریڈ میں صرف ایک فزیکل ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچن میں نہیں جاؤ، قریب مت آؤ، ویسی کوئی بات نہیں ہے دین میں۔ اور وہ حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے، مطلب جو پیریڈ ہوتا اس کی بات ہو رہی، تو حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر کبھی قرآن میں نا کوئی ایسی بات نہیں مینشن کی جاتی جو کھلم کھلا، کیونکہ قرآن سبھی پڑھتے، تو انڈائریکٹلی کیا بات ہو رہی
کہ وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ کی بات ہوئی. پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، مطلب وہ شاور لے لیے، 8 days ہے 10 days ہے جو بھی ہے، ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا. مطلب جب آپ انٹیمیٹ ہو رہے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے جہاں سے اولاد ہونے کا ہے ویسا کرو، غلط طریقے اڈاپٹ مت کر دو، وے آف ڈوئنگ اٹ. بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو پاکی کیا ہے؟ ہمارا نصف ایمان ہے. چاہے ہم اپنے آپ کو شاور لے رہے ہیں، کلین کلوتھس پہن رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھ رہے ہیں، تو یہ ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانی نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا، لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو. اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے. آیت نمبر 226 سورۃ البقرہ. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا. اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لے تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اب 226 میں کیا بات ہوئی؟ کوئی قسم کھا لیے کہ نہیں میں اپنی وائف کو ٹچ بھی نہیں کروں گا، انٹیمیٹ بھی نہیں ہوں گا، یا طلاق کے الفاظ بول دیے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ 4 مہینے. اگر رجوع کر لیے، ریکنسائل کر لیے، اگر طلاقی کا عزم کر لے، آیت نمبر 227، تو پھر اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا. مطلب غصے میں بول دیے، اس کے بعد لیٹر آن بھی یہی ہے ڈیسیشن کہ نہیں آئی وانٹ ٹو گو ہیڈ وتھ طلاق. اب یہاں پر طلاق کے آیتیں ہیں اور ایک مکمل صورت بھی ہے سورہ طلاق، اور اس میں عورت کے حقوق بھی مینشن کیے گئے، صرف طلاق کی بات نہیں ہے. طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روک رکھیں، اور یہ جائز نہیں ان کے لیے کہ اس کو چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے. اب ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہے، 1 طلاق ہو گئی، 2 طلاق ہو گئی، 3 طلاق. کیوں بتایا جا رہا کہ اگر پریگننسی ہے تو وہ حق بنتا ہسبینڈ کو بتا دو، کیونکہ وہ اس کی بھی اولاد ہے. چھپانا یہ گناہ ہے. اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتے، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقت ملاپ چاہے تو ان کے حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنے زوجیت میں لے لے. مطلب ریکنسائل چاہ رہے ہیں ہسبینڈ وائف دونوں بھی، تو میوچل اس سے کیوں ریکنسائل کر لو. دستور کے موافق عورتوں کے حق وہی ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کا عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست، غالب اور بڑی حکمت والا. اب یہاں پر کیا ہے؟ مثل الذی علیہن بالمعروف والرجال علیہن درجہ. تو آدمی کا درجہ ایک اوپر ہے. کیوں زیادہ ہے؟ آدمی کما کے لاتا، آدمی کے اندر ایک اسٹرینتھ رہتی، اور ایک معنی میں حفاظت ہے نا عورت کو آدمی کے تھرو. تو ایک آنر ہے اس میں بھی. بہت سارے عورتیں اس میں غلط سمجھتے، نیگیٹو کانوٹیشن میں لیتے. یہ پازیٹیو وے میں ہے، ایک معنی میں اٹس لائک اے پروٹیکشن ٹورڈز یو، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، بچے ہے، گرینڈ کڈز ہے لیٹر آن تو دس از لائک اے پروٹیکشن. اللہ ہیز گیون آنر کہ ہر جگہ کوئی ایک لیڈر تو رہیں گا نا. تو ہسبینڈ ایک معنی میں لیڈر ہے whether he earns the money or not, but Allah has given the honor to the husband. اور ہسبینڈ بھی آنر کرنا چاہیے، وائف کو بھی کیئر کرنا چاہیے، اس کو بھی عزت دینا چاہیے، اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے. طلاق صرف 2 بار ہے. پھر یا عورت کو با طریقہ شائستہ نکاح میں رہنے دے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دے. اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہیں رہیں گے. آیت نمبر 229 میں اب مہر میں کچھ بھی دے دیے، گھر دے دیے، کوئی چیز بھی دے دیے، کوئی گفٹ بھی دے دیے، چاہے وہ مہر ہو یا ادروائز بھی کوئی چیز بھی دے دے، پھر وہ واپس لینا نہیں ہے. اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. لیکن اب سمجھیے کہ طلاق دینے کے لیے شوہر تیار نہیں ہے. اب کیا عورت کیا کریں گی؟
اب عورت کیا کریں گی؟ خلا بائی کریں گی. خلا کیسا بائی کریں گی؟ چاہے تو اس کو کوئی گھر دینا پڑے گا، کوئی اس کی پراپرٹی میں سے جو بھی اس کے نام پہ وہ تو اس کا ہے، عورت کا ہے. جب طلاق ہو جائیں گی، اگر ہسبینڈ طلاق دیں گا، لیکن عورت کیا کر رہی؟ یہ ایک معنی میں خلا کے ذریعے وہ چاہ رہی کہ مجھے چھوڑ دو، تو کوئی ایک چیز وہ دے سکتی اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا. جو اللہ کی ان حدوں سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے، جب تک ایکسیپشن کہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. مطلب ایکسیڈنٹلی یہ ہو رہا کہ شادی ہوئی، دونوں ہسبینڈ وائف تھے، پھر دونوں کا ڈیورس ہو گیا، دونوں ڈیفرنٹ جگہ شادی کر لی، یا خالی عورت کر لی اور ہسبینڈ وہ ویسے ہی ہے، وہ دوسری شادی کری عورت اور پھر ڈیورس ہو گئی، پھر وہ واپس چاہی کہ پہلے شوہر سے کر لو، تو دیٹس اوکے. لیکن جانتے بوجھتے حلالہ کرنا کرسنگ ہے، اس پہ لعنت ہے. البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اگر دونوں یقین کرے کہ اللہ کی حدوں پر قائم رہیں گے. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں. اور جب تم اپنی عورتوں کو رجوع کے قابل طلاق دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچے جائے تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا با طریقہ شائستہ رخصت کر دو. مطلب ایدر ریکنسائل کر لو، ٹھیک ہے، یا نہیں تو پھر لیٹ گو کر دو. مطلب تھرڈ طلاق بھی ہو جائے اور ختم، ایک دوسرے سے طلاق ہو جاتی، سپریشن ہو جاتا. اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو. اب پھر یہاں پر 231 میں کیا بتایا جا رہا؟ اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی اس سے بدلا لوں، اس کو مزہ چکھاؤں، ایسا نہیں کرنا ہے. ان کو تکلیف دو یا کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کرے گا. اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے ان کو یاد کرتے رہو، اور نیز جو تم پر کتاب اور دانایت کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو، جن کے ذریعے سے ہم تم کو نصیحت فرماتے ہیں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائے تو ان کے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائے، اس حکم سے کہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے. یہ تمہاری روح کا تزکیہ اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلاؤ. آیت نمبر 233 میں بتا رہا کہ 2 سال دودھ پلاؤ. ایون دو ہسبینڈ وائف سپریٹ بھی ہو جائے تو کسی لیڈی کو رکھ کے بھی دودھ پلاتے یا ڈبے کا، لیکن اس کا اجرت کون دیں گے؟ طلاق بھی ہو جا رہی تو وہ اجرت دیں گے وہ ہسبینڈ کے لیے ہے، ایون دو ایکس ہو جا رہے ہیں انہوں. لیکن جب بچہ پیٹ میں رہتا تو طلاق نہیں ہوتی، وہ 9 منتھس. پھر وہ ذمہ تو وہ اولاد جس کی ہے وہ باپ کو ذمہ داری لینا ہے. اور جو لوگ تم سے فوت ہو جائے، آیت نمبر 234، اور اپنی عورتیں چھوڑ جائے تو یہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن عدت کے ہیں. جو بیوہ کی بات ہے نا، بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن، اگر ان کو مینسٹرل پیریڈ ہوتا تو وہ 4 مہینے 10 دن، مینسٹرل پیریڈ نہیں ہوتا تو لونار کیلنڈر چاند کی تاریخ سے 4 مہینے 10 دن. اور اس میں میک اپ نہیں کرنا، نامحرم سے نہیں ملنا ہے، اور غیر ضروری پارٹی اٹینڈ کرنا، یہ سب چیزوں سے منع ہے. ہاں نارمل آپ شاور لے سکتے، کھانا کھا سکتے، نارمل کپڑے پہن سکتے. اگر آپ کا سورس آف انکم صرف آپ ہی ہے، آپ کو جاب پہ بھی جانا پڑا تو آپ جا سکتے، لیکن کوشش کرنا کہ زیادہ آپ نامحرم سے نہ ملو.
آیت نمبر 237، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا مہر بخش دے، یہ مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے، اگر تم مرد ہی اپنے حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تمہارا سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی کہ آپس میں تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے، مطلب دونوں کا کانسیومیٹ نہیں ہوئی میرج، نکاح ہوا لیکن دونوں کی کوئی انٹیمیٹ ریلیشن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، لیکن مہر ڈیسائیڈ ہو گیا تھا تو ہاف مہر دینا، لیکن اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اب وہ شخص نہیں دے سک رہا اور وہ کہہ رہا، ریکویسٹ کر رہا اور عورت مان لے رہی تو دیٹس فائن ہے، پھر اس کے بعد ان کی طلاق ہو جائیں گی، لیکن کچھ دے دلانا ہے۔ اگر تم کو خوف ہو، تم خواہ پیدل ہو یا سواری پہ، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، جب تم پر سکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے۔ تو 239 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ چاہے پیدل ہو یا سواری پہ ہو، نماز از امپورٹنٹ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل تھے اونٹ پہ بھی ادا کرتے تھے، اور فرض نماز کے لیے قبلے رخ ہونا ہے اور ادا کرنا ہے، لیکن نوافل اگر وہ وہیکل کسی بھی ڈائریکشن میں ہو، لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں رہتے، بازوک رہتے، اور وہ قبلے رخ ہی آپ جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا، تو آپ پڑھ سکتے۔ جو تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویوں کو چھوڑ جائے، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائے کہ ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے، مطلب ایون تو ایک سسرال کا گھر ہے، کچھ ہے، اس کے نام پہ بھی نہیں ہے، تو بھی اس کو گھر سے مت نکالو 1 ایئر تک۔ البتہ اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ زبردست ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمان اللہ کے راستے میں نکلو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے۔ 245 کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ کے راستے میں دینا ہے، پروموشن آف دین یا اللہ کے وے میں دینا ہے، قرض حسنہ یا مسجد بنانے میں دینا ہے، تو یہاں پر اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیں گے اور کسی کو کم دیں گے مال۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ رسول نے کہا کہ اگر تم پر اللہ کے راستے میں نکلنا فرض کیا گیا تو تعجب نہ ہوگا کہ لڑنے سے پہلے کیا وہ بولے کہ نہیں ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلیں گے۔ جب پوچھا گیا کہ اچھا تم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو دے سیڈ ہاں ہم نکلیں گے، جبکہ ہم نے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے، لیکن جب ان کو حکم آیا تو چند لوگوں کے سوائے سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا۔ تو ایکچولی جب آ گیا اللہ کے راستے میں نکلنا تو فیو نمبرڈ مان گئے، باقی کے بول دیے کہ نہیں۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہ کا حق کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگ مال یہ وہ دیکھتے تھے، تو بول رہے کہ نہیں بادشاہ تو طالوت ہے۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہ کا حق کیوں کر ہے، اور بادشاہت کیا تو ہم حقدار ہے۔
نسبت ان کے اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں. دیکھیے ریزن بھی بتا رہے آیت نمبر 247 سورۃ البقرہ کہ اس کے پاس تو کوئی مال متا نہیں ہے. نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، مطلب اس کو چوز کیا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے اور مضبوط جسم سے بھی خوب نوازا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا. اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی اور دیگر اشیاء بھی ہوں گے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا چھوڑا گیا ہے. وہ جو صندوق تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تھا. تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھو. غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا. اب یہاں پر ایک انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں آیت نمبر 249 میں کہ ایک نہر آئیں گی، تم کو پانی نہیں پینا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ پیاس لگی تو تھوڑا سا پی لو. لیکن اکثر کیا کرتے بہت زیادہ پانی پی لیتے اور پھر آگے نہیں چل سکتے. اب یہ بھی چیز ایسی ہے، اب آپ سمجھیے کہ افطار بہت کھا لیے اور جا کے آپ تراویح پڑھ رہے تو آپ پڑھ سکتے، کتنا لیتھارجک فٹیک ہوتا آپ کو. تو اب ان لوگ بھی کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ آزما رہے ان لوگوں کو. غرض جب طالوت فوجوں سے لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی چلو بھر مطلب ہینڈ فل آف واٹر لے لے تو خیر، کوئی بات نہیں. پھر جب وہ نہر پر پہنچے تو سوائے چند کے سب نے پانی پی لیا. اور جب طالوت اور ان کی ساتھی مومنین نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کرنے کی طاقت نہیں. جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ بولے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال والوں کے ساتھ رہتا ہے. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر اونڈیل دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے لشکر پر فتح یاب فرما. اب یہاں پر یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو ہزیمت کر دی، مطلب ان کو وکٹری مل گئی. داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دائنیت بخشی اور جو چاہا سکھایا. اور اگر اللہ ان کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل علم پر بڑا مہربان ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا ہے، دل کا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. Inshallah, see you all in the next class. We are doing English class also, 5 p.m. Eastern Zone time, inshallah. See you in the English Tafsir class.